اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلیہ طیبین الطاہرین صلوات سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید صلوات۔ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق، یہ شرف، یہ کیفیت عبادت اور اس برس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ذکر سیدہ عالمیان شہزادی دو عالم مادر حسنین زوجہ امیر المؤمنین بضعۃ الرسول شہزادی دو عالم سیدۃ النساء العالمین درۃ النورہ بطول عذرا انسیہ حورہ کے ذکر میں مصروف رکھا ہے، اور ایک ایسی توفیق عبادت ان ایام میں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے کہ زمانہ اور سال کیسا ہی کیوں نہ گزرا ہو، لیکن اس برس یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے شرف ہے، توفیق الہی ہے کہ نئے سال کا آغاز ہی ذکر سیدہ عالمیان سے کیا گیا ہے، اور ابتدا سے انتہا تک خدا کرے کہ یہ برس بھی ہمارے لیے باعث اس انداز سے باعث رحمت و برکت ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے جڑے رہیں، متوسل رہیں، اور ہر حالت میں وحدہ لا شریک کے شکر گزار بن جائیں۔ اور یقیناً یہ دنیا اس وقت کچھ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے، لیکن ہم اور آپ جو خاص طور پر چن چن کر اس فرش عزائے شہزادی دو عالم میں بٹھا دیے گئے ہیں، الحمدللہ یہ ایک خاص عطا ربانی توفیق وحدہ لا شریک ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ شرف، یہ افتخار بہت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام نصیب ہو جائے۔ کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا، جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا، یہ ہم ہیں جو بچھاتے جائیں گے فرش عزائے مظلوم، یہ ہم ہیں جن پہ صادق ہے دعائے فاطمہ زہرا۔ خداوندہ قیامت تک حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے، خداوندہ قیامت تک حسین ابن علی کا غم میری نسلوں میں رہ جائے، بحق فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا، کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا، جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا۔ یہ خاص عطائے شہزادی دو عالم جو ان ایام میں، یعنی ایام فاطمیہ میں، ایام ذکر قرب اہل بیت علیہم السلام میں، ایام خوف الہی میں یاد الہی کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ عبادت کے لطف میں بسر ہو جائیں، اور یہ ایام جو کہ ایام فاطمیہ، ایام امن کہلاتے ہیں، ایام امید بن جاتے ہیں، ایام توفیق نیکی، توفیق توبہ قرار دیے جاتے ہیں، یہ ایام جن میں ہم متوسل ہو رہے ہیں مادر حسنین سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشکات ہدایت، یعنی وہ وجود جو کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز و محور ہو، وہ وجود جو حجت خدا پر حجت بنا ہوا ہو، جو شہزادی دو عالم کون ہیں؟ آپ مشکل کشائے ائمہ علیہم السلام بن جاتی ہیں، جس طرح مشکل کشا، حلال مشکلات، مولائے کائنات، قائد غر المحجلین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ وہ عالمین پر، انسانوں پر مشکل کشائی کے لیے وحدہ لا شریک کی جانب سے مقرر ہیں۔ اسی طرح وجود شہزادی دو عالم جو کہ مشکل کشائے ائمہ علیہم السلام ہے،
اور شہزادی دو عالم جو ان ایام میں تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ تذکرہ ہماری روحوں کو، ہماری قبروں کو، ہمارے وجود کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو اجالے کے لیے، سنوار دینے کے لیے کافی ہو جائے، اور یہ روشنی ابد الآباد تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے والی ہو۔ اس ذکر کی روشنی، اس ذکر کا فیض کبھی نہ تھمے، کبھی نہ رکے، اس لیے کہ یہ بطول عذرا کا ذکر ہے، یہ مبارکہ، محدثہ، معصومہ، مقدومہ کا تذکرہ ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان ایام نے ہمیں وہ انرجی دی ہے، وہ پازیٹیوٹی دی ہے، وہ امید دلائی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ جب ہم مشکات ہدایت کہتے ہیں کہ شہزادی کا وجود مشکات ہے، شہزادی کا وجود چراغ ہے، نور ہے، روشنی دے رہا ہے۔ ہم جیسے گمراہوں کو جو اس دنیا کی بھیڑ میں گمراہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے مقصد سے، اپنے ہدف سے، اپنے مشن سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں بہت جلدی برائیاں بلا لیتی ہیں اور ہم دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ وجود جو ہمیں نور دے رہا ہے، جو ہمیں روشنی دے رہا ہے، جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، جو ہمیں پازیٹیوٹی دے رہا ہے، جو ہمیں ہمارے لیے ایسا مشکات ہے جس کے نور سے روشنی لے کر ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو ایک درجہ منزل کمال کی جانب لے جا سکیں، ارتقاء یعنی بلندی، بلندی بلندی کی طرف لے جا سکیں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ شہزادی کی حیات میں شہزادی کس چیز سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتی ہیں، شہزادی کی چاہت کیا ہے، شہزادی کی زندگی میں پسندیدہ چیز کون سی ہے، شہزادی کی زندگی کا خلاصہ کیا نظر آ رہا ہے۔ 18 برس کی کم عمری ہے، 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے ہیں، 9 برس امیر المومنین کے گھر میں گزارے، بالکل برابر کی زندگی ہے کہ نصف زندگی ادھر گزاری ہے، نصف زندگی اپنے گھر میں آ کر ادھر امیر المومنین کے ساتھ گزاری ہے۔ اس زندگی میں جو کہ 18 برس کی کم عمری ہے، شہزادی کی حیات میں ہمیں کیا چیز پسندیدہ نظر آ رہی ہے۔ جب ہم شہزادی کی حیات کو دیکھتے ہیں اور شہزادی کی حیات سے ان 18 برسوں کا وہ درس، وہ نچوڑ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مشکات بن جائے، جو ہمارے لیے چراغ بن جائے، جو قندیل بن جائے، جو نور بن جائے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادی سب سے زیادہ جس چیز سے لطف محسوس کرتی ہیں کہ جب کوئی عمل کرتی ہیں تو لے وجہ اللہ قرار دیتی ہیں۔ واو، کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ شہزادی لوجہ اللہ عمل کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، اخلاص قلب، خلوص کے ساتھ، قربت الہی کے ساتھ، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر۔ اگر مسکین، یتیم، اسیر کو اپنے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں بھی دے رہی ہیں تو عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا۔ اور فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا، کیونکہ شہزادی کی ذات وہ مشکات ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ ہدایت بنی ہوئی ہے کہ شہزادی کے در پر اگر کوئی آ گیا ہے تو لے وجہ اللہ وہ سیر و سیراب ہو کر جا رہا ہے۔ پچھلی تقریر میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ گلو بند جو فقط مس ہوا ہے وجود بابرکت شہزادی دو عالم سے، وہ کتنا پر برکت ہو جاتا ہے کہ وہ بھی برکتوں کو تقسیم کرنے کے بعد اپنی مالکہ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ یہ وجود کی برکت ہے، کیونکہ لے وجہ اللہ خیرات کیا تھا۔ شہزادی کی حیات میں ہمیں خلوص، 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 اخلاص سے قلب اس انداز سے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ اپنی زندگی میں جن چیزوں سے محبت کر رہی ہیں، جن چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں، ان میں بھی آپ نے جو لطف پیدا کر دیا ہے عبادت کے ساتھ، کہ محنت کر رہی ہیں، گھر میں گھر کے کام کر رہی ہیں، تو اس میں اگر تھکاوٹ محسوس کر رہی ہیں تو وہ بھی اس ذکر سے وہ دور کر رہی ہیں جو ذکر کائنات کا سب سے عظیم الشان ذکر ہے، اور جس ذکر کی صدا آج بھی کائنات میں گونج رہی ہے، اور جس ذکر کو تسبیح بنا کر ہمیں اور آپ کو دے دیا گیا ہے کہ اگر تھکاوٹ محسوس کرو، اگر تمہارے اندر لو انرجی ہو رہا ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر سے پازیٹیوٹی جا رہی ہے، تمہیں کسی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، پاور کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش کرنے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں تسبیح
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے، کیوں نہیں اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے جو کائنات کا سب سے عظیم المرتبت ذکر ہے، یعنی کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا پیارا تذکرہ ہے جو تھکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، جو پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے، جو برکت بن جاتا ہے، جو رحمت بن جاتا ہے، جو بوسیدگی کو، ہماری بیزاری کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں نئی روح، نئی طاقت، نئی توانائی عطا کرتا ہے، اللہ کی محبت کا، اس کے ذکر کی چاشنی کا مزہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو شہزادی کی زندگی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز، اور ویسے بھی جو خطبہ فدق آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ شہزادی کی زندگی میں ہمیں ان دو خطبوں سے شق القمر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ نے اپنے ان دو خطبوں، چند گفتگوؤں سے اور چند اقدام جن سے شہزادی نے ظاہر کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اگر کوئی قیامت تک دیکھنا چاہے کہ حق کی تعریف کیا ہے، تو بس وہ دیکھے کہ جدھر رخ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے وہ حق ہے، اور جدھر سے شہزادی نے رخ پھیر لیا ہے وہ باطل ہے۔ لہٰذا شہزادی کی زندگی مختصر حیات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ لوجہ اللہ ہے۔ اسی لیے چاہے وہ ثانیہ زہرا کا خطبہ ہو جو یزید کے دربار میں شہزادی دے رہی ہیں کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی ہے اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ شہزادی نے ادھر خطبوں کی ذوالفقار کا استعمال کیا، اور یہاں شہزادی نے جو شق القمر کیا ہے اپنے خطبہ فدق کے الفاظ کے ذریعے سے، جس پر آج بھی علماء کے پینلز، بورڈز بٹھائے جاتے ہیں، اس خطبے پر ریسرچ جاری ہے جو اتنا فصاحت و بلاغت اور علم سے بھرا ہوا ہے، وہ چشمہ علم جاری و ساری ہے دہن مبارک سید عالمین کی زبانی، کہ جس میں اللہ کی حمد سے ابتدا ہے۔ اللہ کی حمد کرنا اہل بیت کا خاص وصف ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر یہ نہ سکھاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا کیسے جاتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے کا انداز کیا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، ان کی عطا ہے، جس طرح صحیفہ سجادیہ میں سید سجاد علیہ السلام نے آداب دعا تعلیم کر دیے ہیں، مجھے اور آپ کو سلیقہ دعا نصیب کر دیا ہے۔ اسی طرح سے شہزادی نے ہمیں اور آپ کو بتایا خطبہ فدق دیتے ہوئے جو تعریف، جو حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور اگر ہم روز مرہ کو بھی دیکھیں، شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، تو شہزادی کی زندگی میں اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی توصیف، اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس طرح وہ مانگنے کا جو انداز ہے شہزادی کا، وہ جدا نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنی روزمرہ کو دیکھیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، تو ہمیں کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، مگر ہم ان پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اگرچہ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ بیدار ہونے سے لے کر ہمارے بستر تک پہنچنے تک ہر آتی ہوئی جاتی ہوئی سانس نعمت کبریٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارا ایک چھوٹی موت کے بعد ایک بڑی زندگی لے لینا نعمت کبریٰ ہے۔ جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی موت ہے، اور ہمیں وہ بیدار کرتا ہے، ہمیں صبح نصیب فرماتا ہے، ہمیں مصلی پر آنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ اور پھر روزمرہ آپ روٹین کو دیکھیں اپنی زندگی میں، تو ایک ڈش آپ کے سامنے بن کر آتی ہے، اور وہ کتنی انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے، اس کے اندر کتنے سارے فیکٹرز ہیں جو مل کر اس کو ڈش بنا رہے ہیں۔ وہ ایک الگ الگ فیکٹر پر اگر آپ غور کریں، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں، تو خدا کی قسم ہم اس ایک لقمے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو وحدہ لا شریک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ انسان واقعاً بے حد ناشکر اور بے انصاف ہے، اور خداوند عالم کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان کی غفلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین، وہ ستار العیوب، وہ غفار الذنوب، وہ اکرم الاکرمین، وہ کریم المتکرم، جس کا دروازہ ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ کھلا رہتا ہے۔ میر انیس علیہ الرحمہ
وسلم نے کہا تھا کہ ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری، ہے ساری کائنات ریاست تیری، اور گو صحرا صحرا ہیں اسیاں میرے۔ میرے گناہ کیسے ہیں؟ ریت کے ذروں کی طرح ہیں۔ گو صحرا صحرا ہیں اسیاں میرے، پر دریا دریا ہے رحمت تیری۔ تیری رحمت کی کوئی انتہائی نہیں ہے، تا حد نظر دیکھوں تو تیری رحمت کی وسعت اتنی گہری نظر آتی ہے، اتنی گہری نظر آتی ہے کہ شکریہ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے معبود برحق۔ اور شہزادی شکریہ کا حق کس طرح ادا کر رہی ہیں؟ توکل الی اللہ، خلوص اخلاص کے ساتھ۔ ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ تو بندوں سے ہم کلام ہوتے ہی نہیں، وہ تو بس اللہ سے بات کرتے ہیں۔ سید سجاد کی زندگی 35 برس ہمیں نظر آتا ہے کہ آنے کے بعد آپ پر کتنی پابندی ہے کہ جو وارث ازاں ہیں ان پر پابندی ہے، وہ رو نہیں سکتے، ماتم نہیں کر سکتے، مجلس نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ہم تو بندوں سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اللہ سے مخاطب ہیں، بس گفتگو ہی گفتگو میں اپنے مصائب بھی بیان کر دیے، اللہ کی حمد بھی بیان کر دی، پیغام بھی دے دیا، سلیقہ بھی دے دیا، لوگوں کو آداب دعا بھی سکھا دیے، امامت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے چلے۔ تو کیا شان ہوتی ہے اہل بیت کی کہ یہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتے، یہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے جو چیز سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے شہزادی کی حیات میں، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں، بس ہم پڑھ کر جلدی سے گزر جاتے ہیں، ہم اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ، اس کی باطن میں جا کر نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے پیغامات کتنے سارے پیغامات ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف معجزہ شہزادی دو عالم جو کہ بہت مشہور ہے، کہ مجرب ہے، کہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، منت مانی جاتی ہے، نظر کی جاتی ہے۔ ہم صرف اس کہانی کو، اس معجزے کو بطور منت، بطور نظر مانتے ہیں اور پوری کرتے ہیں، تو بس پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں غور نہیں کرتے کہ اس میں کچھ باتیں ہمیں جو فیسینیٹ کر رہی ہیں، جو ہمیں بتا رہی ہیں، جو ہمیں متوجہ کر رہی ہیں شہزادی کی طرف، کہ پہلا عمل کہ جب وہ یہودی آ رہا ہے اور وہ پیغمبر اسلام سے اور امیر المومنین سے اذن لے کر شہزادی کے پاس پہنچتا ہے دروازے پر، تو شہزادی کہتی ہیں کہ میں امیر المومنین سے، ابو الحسن سے اذن لوں گی تو میں بتاتی ہوں کہ ہمیں شادی میں مجھے جانا ہے یا نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر اسلام سے اور امیر المومنین سے اولا عرض کر چکا ہوں اور انہوں نے آپ کو مختار کیا ہے، تو آپ اس کو سواری لانے کا تو کہتی ہیں، لیکن آپ اس وقت یہ نہیں سوچتی کہ میں جلدی سے بابا سے بات کروں کہ جو کہ رحمت للعالمین ہیں، علی سے بات کروں جو کہ حلال مشکلات مولا کائنات ہیں، امیر المومنین ہیں، کہ میرے لیے لباس یا کچھ ایسا انتظام کریں۔ بلکہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ڈائریکٹلی آپ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہیں، اللہ سے رجوع کرتی ہیں کہ خداوندہ میں تیری کنیز خاص، تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں جا سکوں۔ بی بی کو معلوم ہے کہ وہ کیوں لینے کے لیے آیا ہے، کہ وہ اسلام کو ڈس ریسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بی بی نے اس وقت کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، بلکہ اللہ سے مخاطب ہو رہی ہیں کہ تو سبب بنانے والا ہے، اور وہ مسبب الاسباب جو کہ شہزادی کے لیے انتظام فرماتا ہے کہ حوریں آتی ہیں، اور شہزادی کی سواری جب وہاں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دلہن مر جاتی ہے اور باقی خواتین شہزادی کی جو روب و جلال ہے اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو شہزادی اس وقت یہ نہیں کہتی ان لوگوں سے کہ تمہیں جو تمہاری نیت تھی وہ تم نے مراد پا لی، اور اب تمہارا کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ دلہن مر گئی ہے۔ نہیں، اس وقت بھی شہزادی دل میں درد مندی رکھتی ہیں، اور آپ ایک مرتبہ مصلی بچھاتی ہیں اور آپ نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتی ہیں کہ خداوندہ اس کو حیات عطا فرما دے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ بس اللہ اللہ اور اللہ لوجہ اللہ، ان کی زندگی میں بس اتنی توحید رچی بسی رہتی ہے کہ ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سمجھنا، ہر کام بس یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان سے کوئی طلب کرتا ہے اور یہ اس کی سفارش کر دیتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے تو کچھ مانگتے نہیں ہیں،
تو جب ہم جیسے فقیر حقیر گناہ گار ان کا دامن تھامتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں بارگاہ الہی میں اور وہ سفارش کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے جب ہم شہزادی کی زیارت کو پڑھتے ہیں تو ایک جملہ ہے نا کہ آپ کی وہ شہزادی ہیں کہ اپنی ولادت سے پہلے ہی اس امتحان میں کامیاب ہو چکی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، اور آپ تو امتحان میں صبر کرنے والی نکلی۔ تو وہ تو امتحان میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی مرحلے پر تھکتے نہیں ہیں، اللہ کی یاد اور لوجہ اللہ کام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں پریشانیاں، مسائل، حالات جو بھی چلتے رہیں، لیکن شکوہ اللہ کو پسند نہیں ہے، شکوہ اور شکایت زبان پر نہ آنے پائے۔ صبر کی وہ کیفیت ہو کہ بس شکر اور ہر کام جو کرو وہ اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ بجا لاؤ، اور اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایسے تیار رہو۔ چونکہ شہزادی کی حیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو تقرب ہے، آپ پسند فرماتی ہیں کہ تذکرہ موت سے شہزادی کھل جاتی ہے۔ جب اپنے گھر سے امیر المومنین کے گھر تشریف لائی ہیں تو اسی شب میں شہزادی نے آقا سے ارشاد فرمایا کہ ایک زندگی میں نے اپنے بابا کے گھر میں گزار لی، ایک زندگی میں آپ کے گھر گزارنے کے لیے آئی ہوں، لیکن ایک مجھے تیاری کرنی ہے اس کی جہاں مجھے جانا ہے، یعنی میری قبر۔ تو اس شب میں شہزادی تیاری کر رہی ہے قبر میں جانے کے لیے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ہے نماز، سجدہ، یاد الہی، محبت الہی کے ساتھ لطف عبادت جو پایا ہے۔ اور شہزادی اس شب میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی میں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا، موت میں شادی کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن شہزادی نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو خوشیوں میں اپنے جب تمہارے پاس خوشی آ جائے تو یاد الہی سے غافل نہ ہو جانا، اس میں بھی یہ یاد رکھنا کہ یہ ٹیمپریری لائف جو تم یہاں گزار رہے ہو، اس کے بعد ایک طویل حیات ہے جو حیات دائمی، حیات ابدی ہے، جس کے لیے تیاری اور خلوص کے ساتھ تیاری کرنا ضروری ہے۔ ہم شہزادی کی حیات کو دیکھیں تو ان کو مسرور کرنے کا تذکرہ، ان کو شاد کرنے کا تذکرہ فقط ایک ہی نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں ان پاکیزہ ترین شخصیات کا تذکرہ شہزادی کو بہت بہت پسند ہے، جو شہزادی کے گھرانے اور خاص طور پر شہزادی جن سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ شہزادی پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت سے بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ تو سوچئے کہ آج شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس میں اگر ہم ان کے بابا کی یعنی ان کے اس عظیم المرتبت والد گرامی کا تذکرہ کریں، ان کی روح کو، ان کے قلب کو شاد کریں پیغمبر اسلام کی ایک اتنی خوبصورت حدیث کے ذریعے سے، جو حدیث بھی اتنی طویل ہے لیکن ہم اس میں سے 3 باتیں اٹھائیں اور ہم سوچیں کہ یہ مشکات ہدایت جو ان مجالس میں جو ہمیں ہدایت بانٹ رہی ہیں، جن کا تذکرہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، وہ کتنا مسرور ہوں گی اس حدیث کے ذکر سے، اس حدیث سے کہ جو پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف بہار الانوار کی والیوم نمبر 16 کی حدیث ہے، اور حدیث بھی کن 2 عظیم المرتبت آئمہ کی آپس کی ڈسکشن ہے، ان کی روزمرہ کی گفتگو ہے، اور کتنی پیاری باتیں ہوتی تھیں ان کے گھر میں۔ سوال کرنے والا وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے آغوش میں پروان چڑھے ہیں، پیغمبر کی زبان معجز بیان سے جنہوں نے ایسا علم پایا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اور پیغمبر جن کو اپنا نفس کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یعنی نفس امیر، نفس پیغمبر اسلام، قلب پیغمبر، روح پیغمبر، جان پیغمبر، جو کہ سوال کا جواب دینے والے ہیں، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور سوال کرنے والے وہ ہیں کہ جب پشتے پیغمبر اسلام پر حالت نماز میں آ جاتے ہیں تو پیغمبر اس سجدے کو بھی طویل 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 کر دیتے ہیں، اس لیے کہ حسین اور نماز میں جدائی ممکن نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام جس اپنے اس پسر کو جس کو کہہ کر ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، وہ حسین کیسے نہ جانیں گے کہ میرے نانا کیسے تھے، لیکن چونکہ
پیغام دینا ہے مجھے اور آپ کو۔ لہٰذا حسین نے جو کہ کمسن تھے، بچے تھے، ایک روز گھر میں اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب قائد غر المحجلین سے پوچھا کہ بابا مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ میرے نانا کی روٹین کیا تھی، ان کی ڈیلی روٹین کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ گھر میں کیسے تھے، وہ باہر کیسے تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا روزمرہ کیسا تھا۔ اور چونکہ جب ہم ڈیلی روٹین کی بات کرتے ہیں، آج ہم بہت سارے لوگوں کی ڈیلی روٹین کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ان کی ڈیلی روٹین کہ جن کی ذریعے سے میں اور آپ ہدایت کا ایک دروازہ اپنی زندگی میں کھول سکتے ہیں۔ اور اہل بیت کی زندگی، نجم آفندی نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی اسلام ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی زندگی اسلام ہے، یہ بتا دینا زمانے کو ہمارا کام ہے۔ ہم دنیا کو کیوں نہ اچھی اچھی باتیں پیغام کو عام کریں، کیوں نہ ہم پیغمبر کے بارے میں ڈسکس کریں، کیوں نہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے تذکرے کو عام کریں۔ یہ میڈیم، یہ پلیٹ فارم، یہ اتنا عظیم زمانہ جو ہمیں ملا ہے، اور اتنی زیادہ جدید ٹیکنالوجی آج جو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، تو کیوں نہ اس کا ایک پازیٹیو استعمال کیا جائے، کیوں نہ اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے کہ یہ ذکر مشکات ہدایت جو روشنی بنا ہوا ہے، ہدایت بنا ہوا ہے، یہ گھر گھر میں عام ہو جائے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اس میڈیم کے ذریعے سے۔ تو اس وقت امیر المومنین نے جواب دیا کہ تمہارے نانا کی ڈیلی روٹین، چونکہ سوال کرنے والے حسین ابن علی ابو عبداللہ الحسین ہیں، اور جواب دینے والے امیر المؤمنین ہیں جو کہ روح رسول ہیں، قلب رسول ہیں، نفس رسول ہیں، جان رسول ہیں، مسمع قرآن ہیں، تو جواب دینے کی شان بھی یہی ہوگی کہ جو انداز پیغمبر اسلام سے انہوں نے سیکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے نانا نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، جزء للہ، جزء لأہل، جزء لنفس، یعنی 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھی زندگی۔ روزمرہ کا جو دن تھا، ایک اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے دن کیسا تھا کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کو یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کبھی آپ کو یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کم کرتے ہو، لیکن نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی کم کر دیجئے، اس لیے کہ جب یہ نبی قیام میں ہوتے ہیں، جب یہ رکوع میں ہوتے ہیں، جب یہ سجود کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو انہیں یاد الہی اس انداز سے اپناتے ہیں کہ جب قیام کرتے ہیں تو قدموں پر ورم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رحمت للعالمین، وہ شفیع المذنبین نبی ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ حریص ہیں ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، کہ رخسار کو خاک پر رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے تا دیر ہدایت کی دعا فرماتے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مصلی، وہ عبادت، وہ مقام آپ کے لیے تو پوری زمین سجدہ گاہ ہے، اور ہم اگر اپنے لیے ایک مقام کو اپنا مصلی بنا لیں، اپنے گھروں میں اپنا ایک مقام بنائیں جہاں ہم نماز پڑھتے ہوں، اور ڈیلی روٹین ہماری ایسی ہو کہ اگر ہم وہیں پر نماز پڑھتے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی ہم پر اتنا مہربان بنا دیتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مقام اس دن ہمیں یاد کر کے روتا ہے، وہ ٹکڑا ہمارے لیے بے چین ہوتا ہے کہ آج وہ کہاں ہے جو مجھ پر روزانہ اللہ کے لیے سجدہ گزار ہوا کرتا تھا۔ اور پھر وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ ڈیلی روٹین میں ایک ہی مقام پر نماز پڑھتی ہیں، اپنے لیے کوئی مقام، کوئی مصلی بنا لیتے ہیں، تو پھر اس مقام پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس مقام پر جا کر لیٹ جانا چاہیے، وہاں پر جلدی شفا نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں وہ ملائکہ ہمارے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ استخارہ آپ کو کرنا ہو تو اس مقام پر بہت بہت اچھا آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں مصلی ہوتا ہے آپ کے لیے دن بھر کی، ہمیں کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے، پیغمبر اسلام کی زندگی کتنی حسین ہے، جزء للہ، جزء لأہل، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور گھر والوں کے لیے کیا ہے کہ آپ
فیملی ٹائم کے لیے زور دیا کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے مرد بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، تم ایسا نہیں کرنا. دیکھو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، گفتگو کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے ساتھ ویکیشنز پر جانا کسی بھی چیز کی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے. جو چیز آپ کو دین کی حدود میں رہتے ہوئے یاد الہی، یاد اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ رکھے، وہ سب تفریح بھی عبادت ہو جاتی ہے. جہاں آپ کو تفکر ہو جائے، جب کسی اچھے خوبصورت مقام، کسی سینری کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت موسم کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ یہ تو اتنا پیارا منظر، یہ اتنا خوبصورت صبح تو نے ہمیں دیے، یہ اتنا خوبصورت نظارہ تو نے ہمیں دکھایا، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں وجود دیا ہے، اور یہ کس کی محبت میں سجایا ہے؟ وہ ذات گرامی مقصود کائنات، گوہر کائنات، حبیب الہ العالمین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. تو کتنا لطف محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ نے ان کی محبت میں سب کچھ سجا دیا ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے گھر والوں کی خاطر تیار ہو، اپنا خیال کرو. صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے. ایک شخص کو دیکھا آپ نے پیغمبر اسلام نے کہ ایک چرواہا ہے جو کہ گھر جا رہا تھا بہت گندے لباس میں. ظاہر ہے صبح سے اس نے کام کرتا ہوا شام کو تھکا آ رہا گھر کی جانب جا رہا ہے، تو پیغمبر نے اس کو قریب بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا تیرے پاس ایکسٹرا ڈریس ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایکسٹرا ڈریس ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو کل تم وہ ایکسٹرا ڈریس اپنے ساتھ لے کر آنا، اور دیکھو جب تم شام کو گھر جانے لگو تو ذرا اچھے تیار ہو کے ہینڈسم بن کے جاؤ گے تو تمہارے گھر والے خوش ہوں گے، تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تمہیں خود بھی اچھا لگے گا، تم اچھے لگو گے تو گھر والے خوش ہوں گے، فیملی ٹائم بنانے کا موقع بھی ملے گا، گھر کو سنوارنے کا، گھر میں رہنے والوں کو خوش کرنے کا تمہیں موقع ملے گا. تو اگلے دن آپ نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرا ہو کے بہت اچھا بن کے جا رہا تھا. تو آپ نے مسکرا کر اس کو ارشاد فرمایا کہ خدا تجھے مار دے. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اچھے بنو، ہینڈسم بنو، صاف ستھرے بنو، گھر جاؤ تو بیوی بھی خوش ہوگی، گھر والے خوش ہوں گے، اور میں آپ کے کہنے پہ اتنا تیار ہو کے اب اچھا بن کے گھر جا رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے مار دے. تو پیغمبر نے مسکرا کر ارشاد فرمایا دیکھیے یہ جو مزاح ہے یہ بھی کتنے ادب کے ساتھ ہے اور کتنا خوبصورت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے تجھے یہ کہا کہ میں تجھے ایک دعا دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی حسین دہن مبارک سے اتنی حسین دعا مجھے نصیب ہو گئی ہے، میں قربان جاؤں آپ کے، اس سے بڑھ کر دعا اور کیا ہو سکتی ہے جو میرے نصیب میں لکھ دیا جائے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں اور وہاں سے اگر ہمیں پیاری حسین دعائیں مل جاتی ہیں جو ہماری زندگی میں نکھار لے آتی ہیں، اجالا لے آتی ہیں. ایک شخص کو آپ نے دیکھا چونکہ اسلام زور دیتا ہے کہ جب آپ کے مہمان آئیں تو آپ اچھے خود بھی تیار ہوں، گھر بھی صاف ہو، آپ بھی تیار ہوں، تاکہ مہمان کو احساس ہو کہ اگر وہ آیا ہے تو وہ اس کی عزت و تکریم ہے. جس طرح اس کا تو ثواب ہے کہ وہ آیا ہے تو اپنا رزق بھی لے کر آ رہا ہے، آپ کا بھی لے کر آ رہا ہے، گناہوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، بہت ساری بشارتیں دے رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس کی تکریم کے لیے تیار ہوئے ہیں تو کتنا اچھا احساس مہمان کو ہوتا ہے آنے کا. پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال سفید تھے، سفید بال اللہ کا نور ہوتے ہیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تیرے پاس تو نور ہے. تو اگلے روز دیکھا تو اس نے ہنا لگایا ہوا تھا. ہنا لگانا بھی ثواب ہے، اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آج تو نے اسلام اپنا لیا ہے، مسکرا کر. تیسرے روز آپ نے اسے دیکھا تو اس نے کلر کیا ہوا تھا، بلیک کلر یعنی خضاب لگا لیا تھا. تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ واو آج تو تم نے بہت ہی کمال کر دیا، اب تمہارے پاس کیا کیا آ گیا؟ نور و اسلام و ایمان و محبت لنسائکم. یعنی آج کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ نور بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، کالے بال ایمان کی صورت میں بھی آ گئے، اور تم محبت لنسائکم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے بھی تم ہینڈسم بن گئے، تم خوش شکل بن گئے، دشمن پر
روب بھی ہو گیا، جوان دکھو گے، خوش شکل دکھو گے، اچھے تیار دکھو گے. یعنی کتنا فیملی ٹائم پر جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں سنتی تھی کہ پیغمبر نے یا ایھا الناس کی صدا بلند کی ہے مسجد نبوی میں سارے کام چھوڑ کر پیغمبر کے اس خطبے کو سننے کے لیے دروازے کے پیچھے ہو جاتی تھی کہ میں سنوں کہ آج کی ڈسکشن کیا ہونے والی ہے اور کیا علم بٹ رہا ہے جس سے میں بھی سیراب ہو سکوں. اور گھر میں جو فیملی ٹائم تھا اس میں بیٹھ کر جو یہ پوچھا کرتی تھیں، جو جاننا چاہتی تھیں کہ آج جو کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کی ایکسپلینیشن کس طرح سے بیان کی جا رہی ہے، پیغمبر کی زبانی سننے کا لطف کیا آتا ہے، مزہ کیا محسوس ہوتا ہے. تو یہ 3 حصے پیغمبر کی زندگی کے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، اور جزوٌ لنفس سے. کتنا خوبصورت ہے یہ جزوٌ لنفس سے، اپنے لیے. اس میں بھی پیغمبر کتنی خوبصورت زندگی ہے پیغمبر اسلام کی جو ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا اور پیغمبر نے بھی کہ مومن کون ہوتا ہے؟ دائم البش ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ خوش رہنے والے کو مومن کہتے ہیں. حشن بشا، مومن حشن بشا ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہمیشہ چاق و چوبند ہوتا ہے، پزمردہ نہیں ہوتا، بےحال نہیں ہوتا، نڈھال نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے، ایکٹیو رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اس کی عبادت کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، خدمت خلق کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے. اور پیغمبر اسلام کا ایک بہت خوبصورت لقب ہے بسام. جب غصہ آئے تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ 5 مرتبہ یا بسامو کا ورد کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر پھیر لو تو غصہ دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بسام پیغمبر اسلام کا بہت خوبصورت نام ہے، لقب ہے کہ آپ ہر لمحہ مسکراتے رہتے تھے. آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی تھی. جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم صدقہ دیا کرو روزانہ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے روزانہ صدقہ دیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم روز مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پیسوں کا صدقہ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ صدقے میں دے دو کہ تمہاری مومن بھائی مومن بہن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جائے. جو مسکراہٹ آ جائے گی وہ بھی صدقہ بن جائے گی. اس لیے کہ مومن حشن بشا دائم البش ہوتا ہے، ہمیشہ خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے، اس کا موڈ خراب نہیں ہوتا، اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، نڈھال کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اس کی عبادت میں لطف محسوس کرنے والا مومن بن جاتا ہے. تو پھر پیغمبر اسلام جب اس دنیا کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دنیاوی اس زندگی میں جہاں 3 حصوں میں آپ کا دن ڈیوائیڈ ہے کہ پیغمبر دائم البش ہیں، مسلسل ایک مسکراہٹ ہے جو آپ کے چہرے کا احاطہ کیے رہتی ہے، اور آپ شفیق کتنے ہیں، کریم کتنے ہیں، رحمت للعالمین ہیں کہ جب اکرمہ بن ابو جہل جو کہ فتح مکہ کے بعد آتا ہے اور تلوار لے کر مقابلہ کرتا ہے، اور جب وہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو شکست ہو رہی ہے تو وہ فرار ہونے لگتا ہے. اور وہ جب راستے میں ایک کشتی میں سفر کر رہا ہے، طوفان آتا ہے تو وہ نظر کرتا ہے کہ میں اگر بچ جاؤں تو اسلام لے آؤں گا. اور جب بچ جاتا ہے تو نظر پوری کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے. کیوں چھپا رہا ہے؟ کہ شرمندہ ہے، شرمسار ہے کہ کتنی گستاخی کر چکا ہے. لیکن وہ نبی جو اکرم الاکرمین کے نمائندے ہیں، اس ارحم الراحمین کے نمائندے ہیں، جو وجود رحمت للعالمین ہے، آپ مسکرا کر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک شخص کو ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ روز حشر جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، فیصلہ کرے گا یا بندے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مالک کائنات ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حساب کتاب کرے گا، وہ فیصلے کرے گا. تو اس نے کہا بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس نے یہ کیوں کہا؟ جیسے ہم بالکل ایک انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم سو ریلیکسڈ، دیٹس ویری کول، کتنی اچھی بات ہو گئی، اب تو بات ہماری بن گئی. اس لیے کہ اب ہمیں کیا فکر، کیا غم، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، آخری سانس تک در توبہ کو کھلا رکھتا ہے. تو پیغمبر نے جب وہ چلا گیا
ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی جنتی کو مشاہدہ کرنا ہو تو اس کو دیکھے، اس لیے کہ اس کا یہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، یہ یقین، یہ بھروسہ اسے بہشتی بنا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے نا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ، میں جواب دیتا ہوں۔ مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے، اُجِیبُ، ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے جواب آ رہا ہوتا ہے۔ ہماری گناہگار سماعتیں سن نہیں سکتی لیکن وہ جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ بس ہم سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے سوال کرنے والوں، دیکھو در توبہ کھلا ہوا، مگر توکل رکھنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا، نیک کام کی ہمیشہ جد و جہد کرتے رہنا، چونکہ انسان کا کام ہی ہے کوشش کرتے رہنا۔ اور پیغمبر اسلام کی حیات کا درس گویا ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ ہر لمحہ ہر ایک کے لیے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اور شہزادی جو کہ اس تذکرے میں ہم شہزادی کے تذکرے کو کر کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی روشنی میں آج قلب فاطمہ الزہرا کو شاد کر رہے ہیں کہ بی بی کے بابا کی زندگی کیسی تھی، اس زندگی کا خلاصہ کیا تھا، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، معافی ہی معافی، شفقت ہی شفقت، صلۃ الرحم، کیا کیا باب ہیں ہدایت کے جو ہمارے لیے یہ مجالس کھول دیتی ہیں۔ خدا کرے کہ یہ مشکات ہدایت ہمارے لیے اور زیادہ پر نور بن جائے، ہدایت، رحمت، برکت کا باعث بن جائے۔ یہ ایام ہمارے دلوں کی سختی کو کم کر کے ہم میں صلت اور رحم کی توفیق عطا ہو جائے، ہمیں توفیق توبہ، توفیق خیر، توفیق نیکی کی ان ایام میں سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ سال ہمارے لیے پر برکت ہو جائے کہ ہم میں ایک درجہ اور پازیٹیوٹی آئے، روحانی درجہ ہمارا ارتقاء کی جانب بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ قلب شہزادی دو عالم کو شاد کر رہے ہیں، اور قلب شہزادی دو عالم کس چیز سے شاد ہوتا ہے؟ بی بی فرما رہی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ شہزادی فرما رہی ہیں کہ مجھے چہرہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ شہزادی کا پسندیدہ کام ہے زیارت پیغمبر اسلام۔ ہم نے ذکر پیغمبر اسلام کی زیارت کی ہے، ہم نے حدیث پیغمبر اسلام کی زیارت کی ہے شہزادی کو شاد کرنے کے لیے۔ ان کو چونکہ پسند ہے یہ ذکر پیغمبر اسلام کی زیارت پسند ہے، ہم نے ان کی حدیث کی زیارت کی ہے۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے تلاوت قرآن مجید کرنا، تو کیوں نہ زندگی میں روزانہ تلاوت قرآن مجید، اور ان ایام میں خاص طور پر صاحبان ایمان جس سورہ مبارکہ کو ہمیں کثرت کے ساتھ خاص طور پر روز جمعرات اور روز پیر، جس کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں بہت 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 ثواب ہے کہ ہم پڑھیں، ان ایام فاطمیہ میں اور شہزادی کو ہدیہ کریں۔ وہ سورہ مبارکہ دہر ہے جو نزول شان اہل بیت بیان کر رہی ہے، جس کا نزول شان اہل بیت کو بیان کر رہا ہے، فضائل فاطمہ الزہرا کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز شہزادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے راہ خدا میں صدقہ دینا، راہ خدا میں خیرات کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ مبارکہ دہر میں شہزادی کی خیرات کا، شہزادی کا عطا کرنے کا عالم ہی کچھ اور نظر آتا ہے، جس کی گونج آسمانوں میں سنائی دیتی ہے، جس کی روشنی زمین سے لے کر آسمان تک جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ شہزادی کا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، وہ لوجہ اللہ عمل کرنا ہے۔ خدا کرے کہ شہزادی کا یہ ذکر، جس ذکر سے میں اور آپ چراغ سے، جس روشنی سے، جس نور سے ہم ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، خدا کرے کہ اس کی روشنی ہماری زندگی کو، ہماری روحوں کو، ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو، خاص طور پر ہماری قبر کو روشن اور منور کر دے۔ اور آج مصائب کی منزل پر علامہ امینی کا سہارا لوں کہ علامہ امینی سے کسی نے پوچھا جب وہ مدینے کی زیارات کر کے پلٹے کہ آپ کی زیارات کیسی ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی زیارات ہوئیں، سب زیارات ہو گئیں۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ میں کسی معمولی عام انسان سے نہیں پوچھ رہا، میں امینی سے سوال کر رہا ہوں۔ امینی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی زیارات
कैसी हुई। जैसे ही ये सुना पहचान गए कि ये क्या जानना चाहता है। एक मर्तबा तड़प तड़प कर गिरिया किया और कहा कि हाँ, जो तुम पूछना चाहते हो वो बताता हूँ कि आज भी मदीने की गलियों से मुझे फातिमतुज़ ज़हरा सैयदा निसाइल आलमीन के गिरिए की सदा सुनाई देती है। इसलिए कि चलिए अपने आप को मदीने की उन गलियों में ले चलते हैं जहाँ आज भी शहज़ादी के गिरिए की सदा है, जहाँ आज भी शहज़ादी की याद, उनकी खुशबू, उनकी रोशनी बसी हुई है। अब्दुज़ ज़हरा काबई, जिनका के मक्तल 2-2.5 घंटे का मक्तल जो रोज़े आशूर और रोज़े अरबईन करबला इमाम हुसैन हरम हज़रत अबू अब्दुल्लाह में पढ़ा जाता है, अब्दुज़ ज़हरा काबई का लिखा हुआ ये मक्तल है, जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि बीबी की विलादत के रोज़ ये दुनिया में आए तो इनके बाबा ने इनका नाम रखा अब्दुज़ ज़हरा, यानी शहज़ादी के ग़ुलाम, शहज़ादी की बरकत से आए हैं लिहाजा शहज़ादी के ग़ुलाम। और 3 जमादी उस्सानी को सद्दाम के हुक्म पर इनको मजलिस पढ़ने के बाद यानी शहज़ादी की शहादत के रोज़ शहीद किया गया। तो इनको ये निस्बत हासिल है कि सारी ज़िंदगी गोया शहज़ादी की खिदमत में सर्व की। तो एक रोज़ इन्होंने ख्वाब में ज़माने के इमाम को देखा। उनसे पूछा दस्त बदस्ता कि आका ये बताइए कि बाद खाके करबला कौन सी खाक है जो आपकी निगाह में बहुत मोतबर है, बहुत अफजल है। जैसे ही ये कहा तो ज़माने के इमाम ने गिरिया किया। इन्होंने कहा कि आका क्या मैंने कोई गलत सवाल आपसे किया? कहा नहीं। अब जब सवाल किया है तो जवाब भी सुनो कि बाद खाके करबला जो खाक मुझे सबसे ज़्यादा अफजल है वो खाक वो है जो मेरी मादर गिरामी, मेरी जद्दा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर पर आकर ठहरी है। इन्होंने कहा कि आका वो कौन सी खाक है कि जिसको ये जसारत हो गई कि वो आपकी जद्दा की चादर तक पहुंच गई। तो एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि हाँ, जब अपने बेटे हसन का हाथ थाम कर शहज़ादी उस गली से गुजर रही थी तो एक शकी ने एक ऐसी ठोकर मारी कि शहज़ादी ज़मीन पर आ रही और शहज़ादी की वो चादर खाक आलूद हो गई। अज़ादारान इमाम, हम बरसों के बाद सुनते हैं तो इस मंज़र की अलमनाकी, इसकी दर्दनाकी पर दिल तड़प जाता है। तसव्वुर कीजिए कि जब शहज़ादी जो सिद्दीक़ा कुबरा है दरबार से जब पलट रही होंगी, जब मैंने इस रिवायत को पढ़ा ना कि शहज़ादी ने अमीरुल मोमिनीन को आवाज़ नहीं दी, शहज़ादी ने हसन को नहीं पुकारा, हुसैन को नहीं पुकारा, शहज़ादी ने एक फ़िक्रा कहा कि मेरा बेटा मेहदी आएगा। यानी शहज़ादी अपने इस बेटे को याद कर रही थी, या हुज्जत खुदा, या फारिस अल हजाज, या हुज्जत इब्न अल हसन, या ज़माने के इमाम, आप इस वक्त वारिस गम हैं। तन्हा आप हैं जो शहज़ादी की उस वीरान अंधेरी कब्र पर चिराग जलाते हैं। आका हमसे अपनी जद्दा का पुरसा ले लीजिए। आका शहज़ादी की टूटी हुई पसलियों का आपको वास्ता देते हैं। आका शहज़ादी के उस शिकस्ता पहलू का हमसे पुरसा ले लीजिए कि वो कब्र जल्द से जल्द रोज़े की सूरत में तामीर हो जाए, ताकि हर बेकरार दिल, हर बेकरार मातमी जाकर उस मंजिल पर मातम करके लब्बैक या सैयदा कह सके, लब्बैक या हुसैन की सदा को बुलंद कर सके। इसीलिए शहज़ादी अपने बेटे को याद कर रही थी, आज वारिसे गम को पुरसा दे रहे हैं। एक रिवायत जब इमाम ने असहाब के दरमियान बयान फरमाई कि जब रजअत होगी और 14 मासूमीन आएंगे तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम की अदालत या तो मस्जिद कूफा में दक्कतुल क़ज़ा के मकाम पर लगाई जाएगी या करबला में एक मकाम पर लगाई जाएगी, और दुनिया के जितने मजलूम हैं उस वक्त से लेकर क़यामत तक जितने मजलूम आएंगे वो सब अपना अपना मुकद्दमा लेकर पैगंबर इस्लाम की इस अदालत में आएंगे इंसाफ के लिए, और पैगंबर की अदालत में फ़ैसला किया जाएगा। तो उस वक्त
وہ 2 شہزادیاں تشریف لائیں گی پورے حجاب کے ساتھ. ایک ہوگی مادر بطول شہزادی خدیجۃ الکبریٰ اور ایک فاطمۃ الزہرا ہوں گی. آ کر شہزادی خدیجہ کہیں گی کہ اے میرے نبی یا آقا مجھے بتائیے کیا میں نے حق وفا کو ادا کر دیا؟ تو پیغمبر ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کے حق کو تو آپ نے ایسا ادا کیا کہ امت قیامت تک اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. اس کے بعد شہزادی ایک مرتبہ اپنی چادر کو ہٹائیں گی تو ایک ننھے محسن کا لاشا ہاتھوں پر خدیجہ کے نظر آئے گا. پیغمبر سے سوال کریں گی کہ آقا اس معصوم کا قصور کیا تھا، اس معصوم کا گناہ کیا تھا جو اس کو دنیا میں آنے سے قبل شہید کر دیا گیا. جب یہ روایت امام نے بیان فرمائی تو ایک صحابی نے کہا کہ آقا سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی آئیں گی، سمجھ میں آتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی، لیکن ماں تو محسن کی فاطمہ زہرا ہے نا، پھر بی بی کے ہاتھوں پر محسن کا لاشا کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ تم نے سوال درست کیا، لیکن تم تصور تو کرو کہ بعد کربلا شہزادی کے ہاتھ کہاں خالی ہیں. اگر خدیجہ کی گود میں محسن کا لاشا ہے تو فاطمہ زہرا کی آغوش میں 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا ہے جس کے گلوئے مبارک پر 3 بھال کا تیر مار کر اس کو ذبح کیا گیا ہے. اور عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو. جب پیغمبر اسلام نے پوچھا تھا کہ امت کی شفاعت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے فاطمہ، تو شہزادی نے کہا تھا کہ بابا میرے پاس عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو ہی کافی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند عالم ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں. ہماری انتہائی قلیل اور ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کل بیماروں کو خداوند عالم صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ حضرت کا ظہور ممکن ہو. ان کے والدین کے صدقے سے ان کے لشکر میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو.